بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمنوں کے بھی بہت سے ظالم مارے گئے، اپنے بھی شہید ہوئے۔ گھروں میں مرنے والوں کا تو دکھ رہتا ہے، بچے یتیم ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئیں، وہ بہت جلد اس دکھ کو فتح کر کے آگے چل پڑتے ہیں۔ جن کے خاوند مر گئے وہ 4 مہینوں کی عدت پوری کر کے نیا گھر بسا لیتی۔ یتیم بچوں کو نئے پالنے والے کا سہارا مل جاتا، زندگی کا پہیہ بدل جاتا مگر چلتا رہتا۔ شہیدوں کی بیویاں دوسری شادی کر لیتیں، دوسری شادی کرنے اور کرانے والے کی پیشانی پر کوئی بھی بل نہ آتا، نہ کوئی تانا دیتا، نہ اس میں کوئی کجی نکالتا۔ شادیوں میں عمروں کا فرق بھی معنی نہیں رکھتا تھا۔ انسانی مشترکہ قدروں کی طرح ہر مرد اور عورت اپنے ساتھی کا انتخاب کرتے۔ حکم اللہ کا آسمان سے اترا اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور لونڈیوں کے بھی، اگر وہ مخلص ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور اللہ بہت وسعت والا اور سب جاننے والا ہے۔ اللہ کا فضل ہو جاتا، گھر پھر سے بس جاتے، بچوں کے سر پہ باپ کا نفیس سایہ آ جاتا۔ انہی دنوں کی بات ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاوند، جو جنگ بدر میں زخمی ہوا تھا، احد کی جنگ میں شہید ہو گیا۔ بدر کے ہی دنوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیچک کی بیماری سے وفات پا گئیں۔ 4 مہینوں کی عدت پوری ہوئی۔ سیدنا عمر نے سیدنا عثمان سے حفصہ کی بات کی، وہ ٹال گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اظہار کر چکے تھے۔ وہ حالانکہ 53 برس کے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال چھوٹے، مگر وہ بھی خاموش رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تھا، جو اکیلے تھے۔ عمر بھی 39 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پتہ اللہ کو کچھ اور منظور ہو؟ کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ممکن ہے اللہ عثمان کو تم سے بہتر سسر دے دے اور تم کو عثمان سے بہتر داماد دے؟ ایک لمحے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ غور کیا، بھید کھل گیا۔ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ممکن ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو گئی، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں۔ عمر میں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 1-2 سال بڑی تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت 21 سال کی تھیں، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 23 سال کی۔ دونوں میں خوب دوستی ہو گئی۔ یہ 3 ہجری کی بات ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھی لکھی اور سلجھی اور سلیقہ مند خاتون تھیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ خوش خصال بس مزاج کی سیدہ حفصہ تیز تھیں، عظیم باپ کی بیٹی، جو دل میں ہوتا زبان پہ لے آتیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 55 سال تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کوئی 8 سال رہیں۔ 59 سال کی عمر میں 41 ہجری جمادی الاول میں وفات پائی۔ ان کے پہلے مرحوم شہید خاوند کا نام خنیس بن حذافہ بن قیس بن عدی اسلمی تھا۔ دونوں سابقہ مسلمانوں میں سے تھے۔ حبشہ اور مدینہ کی ہجرتیں کی۔ بھائی ان کے عبداللہ بن حذافہ اسلمی بھی صحابی تھے اور مشہور شاعر بھی۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ زینب بنت مخزوم بھی قدیم السلام تھیں، قبل از ہجرت فوت ہو گئی تھیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ماموں عثمان بن مظعون درویش تارک الدنیا مسلمان تھے۔ مدینے میں ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے فوت ہوئے، بقیع میں دفن ہوئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور خود دفن کیا۔ اپنے فرزند سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیرخوار کی قبر 10 ہجری میں وہیں ان کی قبر کے پاس بنائی۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ 60 سال کی عمر سے بھی بڑی تھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ بن حجش کی بیوہ۔ احد میں ان کے شوہر شہید ہو گئے۔ خیر گیری کو کوئی نہ رہا۔ خاندان عبد المطلب کے نواسے کی بوڑھی بیوہ
بے آسرا ہوئی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پہ دستے سرپرستی رکھ دیا۔ 2.5 مہینے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، فوت ہو گئیں۔ ماں کی جانب سے یہ ام المومنین میمونہ کی بہن تھیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زوجہ بنی، جن سے نکاح ہوتا مسجد نبوی کے مشرق میں ایک چھوٹا سا کچا 12 فٹ اور 10 فٹ کا حجرہ بنا دیا جاتا، اتنا ہی آگے ایک صحن ہوتا، صحن اور دیواریں کچی، چھت پہ کھجوروں کی ٹہنیوں پہ مٹی، دیواریں بھی دیکھنے میں کچی، اندر کھجور ٹہنیاں، اوپر گارا چڑھا ہوتا، بارش ہوتی تو ٹہنیاں ننگی ہو جاتی، طوفان آتا تو پھڑ پھڑ کر کے تھرکنے لگتی، گھر کے اندر ایک کنڈی، چمڑے کا کھجور پتوں بھرا بچھونا، 1-2 پیالے، ایک چولہا جو ہفتوں ٹھنڈا رہتا، گن گن کے کھانے کی کھجوریں۔ خیبر کی فتح کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھجوریں گنے بغیر کھانے لگے۔ سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت خزیمہ کی وفات کے بعد سیدہ ام سلمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ ان کی کہانی بھی بڑی دکھ والی ہے۔ تھیں وہ قدیمی مسلمان، مگر ابو جہل کے قبیلے سے تھیں۔ ماں کی طرف سے ابو سلمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی برہ بنت عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ جب ابو جہل نے دونوں میاں بیوی ام سلمہ اور ابو سلمہ کو بہت تنگ کیا تو سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو اپنے قبیلے بنو ہاشم کی طرف سے پناہ دے دی۔ ابو جہل بڑا سٹپٹایا، مگر یہ مکہ کے دستور کے مطابق تھا۔ اب ابو جہل ان دونوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، پورا بنو ہاشم ان کے پیچھے تھا۔ کچھ عرصے کے لیے دونوں میاں بیوی حبشہ ہجرت کر کے گئے۔ سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الشہداء امیر حمزہ دونوں کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ سیدنا ابو طالب کی وفات کے بعد بنی ہاشم کے سردار ابو لہب نے پناہ ہٹا لی۔ مدینے میں ہجرت کی بات چل رہی تھی، ابھی بیعت عقبہ ثانی نہیں ہوئی تھی کہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سلمہ کو لے کر مدینے کی طرف چل پڑے۔ ابو جہل گھرانے نے تینوں باپ، ماں اور بیٹے کو الگ کر دیا۔ بہت عرصہ اکیلی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روئیں، پھر بچہ ملا، خاوند مدینے میں، اکیلی پیدل مدینہ نکل پڑیں۔ 500 کلومیٹر کا بیابانی بنجر، خشک صحرا اور سنگلاخ پہاڑ، راہ میں اللہ کے گھر کا کلید بردار نیک سیرت عثمان بن طلحہ مل گیا۔ ابھی مسلمان نہ ہوا تھا، لیکن روح اس کی اجلی تھی۔ یوں ہی تو نہیں، اللہ نے اسے اپنے گھر کی چابی دے رکھی تھی۔ وہ اپنے اونٹ کی نکیل پکڑ کے انہیں بچے سمیت بٹھا کے قبہ تک لے آیا۔ خاوند ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شریک ہوئے، احد میں شہید۔ 4 بچے ان کے، سلمہ، عمر، درہ اور زینب۔ نام ان کا ہند تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رملہ رکھ دیا۔ والدہ عاتکہ تھی، عاتکہ بنت عامر خزیمہ۔ اکثر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمات پہ گئیں۔ صلح حدیبیہ، جنگ خیبر، عمرۃ القضاء کے اہم موقعوں پہ ساتھ تھیں۔ سلامتی کی مہم میں ساتھ ذہین اور زیرک تھیں۔ 35 سال کے لگ بھگ عمر تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ 90 سال کی عمر پائی، 60 ہجری میں وفات ہوئی۔ کل 6.25 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں گزارے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ان سے عقد کے وقت 56 سال تھی۔ ان کے لیے نیا حجرہ بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ ان سے نکاح کے تھوڑے دن پہلے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن خزیمہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہی خستہ سا حجرہ انہیں مل گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔